شروع تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں زبیدہ انور خان۔ ناظرین، اس محفل میں ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ رحمتیں سمیٹی جائیں اور اپنے ناظرین کے لیے ان معاملات پر ضرور بات کی جائے جو ہدایت لے کر آتے ہیں، عافیت لے کر آتے ہیں اور آسانی لے کر آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہمیں اس کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کو اپنی عملی زندگیوں میں راسخ کر سکیں اور خیر و عافیت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے ایسے مسلمان بن سکیں جن پر روز محشر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخر کر سکیں اور مالک کل کائنات ہم پر اس معاملے میں خصوصی احسان یعنی بڑا احسان کر سکیں۔ ناظرین، آج توبہ کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے کہ توبہ کی اہمیت کیا ہے، کیوں توبہ ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے گیسٹس کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح پروفیسر احمد علی طیبی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ علمی معاملات کے ساتھ معاشرتی معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں اور ترجمانی کرتے ہیں عوامی مسائل کی اور ان کے حل کے حوالے سے ہمیشہ بات کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کے ساتھ ان کی زبان میں برکت عطا فرمائے۔ میرے بائیں جانب پروفیسر وارث علی طیبی صاحب موجود ہیں۔ سر، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ۔ ہم ان سے بھی پیر صاحب سے آج سیکھنے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے اور خصوصی طور پر توبہ کی اہمیت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم توبہ کا رستہ بھول جاتے ہیں تو بھٹکنا ہمارا نصیب بن سکتا ہے۔ تلاوت کلام پاک ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے۔ اس مقصد کے لیے میرے بائیں جانب موجود ہیں قاری محمد فرحان بخش صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوبصورت انداز میں تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو قبول فرمائے۔ میرے دائیں جانب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قاری ظفر علی صاحب موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو بنائے رکھے اور ہماری زندگیوں میں عملی طور پر اس کو راسخ فرما دیں۔ میں میڈم چاہوں گا کہ ہمارے سپانسرز جو ہیں ان کے حوالے سے تھوڑا سا تعارف فرما دیجیے۔ یہ بھی بے حد ضروری ہے کہ وہ لوگ جن کے تعاون سے یہ لائیو ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں ان کا ذکر بھی یہاں پہ ضروری ہے۔ تو بات کریں گے مرحبا لیبارٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کے حوالے سے جو سپانسرز ہیں ہمارے شو کے لیے۔ ان کا کہنا ہے کہ 1975 سے آپ کی اچھی صحت کے لیے کوشاں ہیں اور اس رمضان میں بھی آپ کے ساتھ شربت گل بہار ہر لمحہ ہر بار۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کا دعویٰ ہے پھلوں پھولوں اور نیچرل ہب سے تیار کردہ نیچر کی میٹھی سوغات لیے مرحبا شربت گل بہار، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ قدرت کی حکمت کو محفوظ کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس دوسرا بڑا گروپ ہے جن کا تعاون انتہائی ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، وہ ہے جناب یونیک ٹریول سروسز اینڈ گروپ ٹورز، جن کا کانٹیکٹ نمبر سکرین پہ چل بھی رہا ہوگا، میں آپ کو بتا بھی دیتی ہوں 0311144811۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ان کی دیگر سروسز میں جناب یہ آؤٹ ڈور فرنیچر کے لیے ان سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کی سروسز جو ہیں وہ 24/7 ہیں۔ پی ایس اے اور پی آئی اے کی ٹکٹنگ کے لیے بھی یہ سروسز فراہم کر رہے ہیں۔ آپ رابطہ کرنا چاہیں تو سکرین کے اوپر نمبر آپ دیکھ کے رابطہ کر سکتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ دو اور گروپس نے جوائن کیا ہے ہماری سپانسرز کی لائیو ٹرانسمیشن کے حوالے سے۔ فاطمہ اسلام ٹریول اینڈ ٹورز UAN 0304117272 گروپ ٹورز ہیں، فیملی ٹورز ارینج کرتے ہیں۔ زہرہ ہائٹس گلبرگ لاہور میں ان کا آفس ہے جہاں پہ آپ وزٹ کر سکتی ہیں، اور کانٹیکٹ نمبر میں نے آپ سے شیئر کر دیا ہے، وہاں پہ آپ کو تمام تر تفصیلات بھی مل جائیں گی۔ اور دوسرا بڑا جو ہے گروپ ہمارے ساتھ ہے آج فیضان اختر ٹریڈرز، فیضان گل سٹیٹس، فیروز پور گجو متا لاہور، اور چودھری فیض الحسن گل اس کے CEO ہیں، جس میں رابطے کے لیے جو ہے وہ گجو متا کا ایڈریس دیا گیا ہے جہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کی سروسز سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جی عمران، چلیے آگے شو کو لے کے۔ شو کو اور بلکہ اس محفل کو آگے بڑھانے کے لیے سب سے بنیادی چیز، سب سے ضروری چیز وہ کلام پاک، وہ عظیم قرآن مجید جسے ہمیں ہدایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے۔ تو میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری محمد فرحان بخش صاحب سے کہ سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات جو ہیں وہ تلاوت فرمائیے اور سعادت سمیٹیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم جزاک اللہ خیر. قاری محمد فرحان بخش صاحب تلاوت کلام پاک کی سعادت سمیٹ رہے تھے اور سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات تلاوت فرمائی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ہم اللہ کی دی ہوئی اس کتاب اور ان آیات پر عمل سے قاصر ہو جائیں گے تو ہمارے پاس پناہ کا کوئی رستہ نہیں بچے گا. آج کا موضوع بھی توبہ کے حوالے سے ہے، تو میں چاہوں گا کہ توبہ پر بات کرنے سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے محبت کا پیغام ہمارے دلوں کے بہت قریب ہے. میں درخواست کرنا چاہوں گا قاری ظفر علی صاحب سے کہ محبت فرمائیے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا، لے خبر جلے کے غیروں کی طرف دیان گیا، لے خبر جلے کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا، جان و دل ہوش و خرد سب تو
سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ بہت اعلیٰ۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔ قاری ظفر علی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ناظرین، موجودہ حالات وطن عزیز کے بہرحال اس قسم کے ہیں، میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، میں صرف اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ رب جانے اور اس کا رسول جانے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ عطا فرمائے، ہم کمزور ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت اور عقیدت کے معاملات کو خود سنبھالیں۔ ہم بکھر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت کی طرف لے کر جائے، اور اس ضمن میں اجتماعی توبہ کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ میں پروفیسر صاحب سے سمجھنا چاہوں گا، پروفیسر صاحب اجتماعی توبہ کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے اپنے اجتماعی گناہوں کی بخشش کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ میں جب آ رہا تھا میاں صاحب، ایک ویڈیو کلپ محترم سمیع ابراہیم صاحب کا میں نے دیکھا، جس میں وہ فریاد کر رہے تھے کچھ نام لے کے کہ محترم کامران صاحب، محترم کاشف عباسی صاحب، محترم فلان صاحب، آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے، کچھ خدا را خیال کیجیے۔ تو میں صبح سے ہی یہ نیت کر کے آ رہا تھا، یہ میری تمنا تھی کہ آج میں اپنی یہ ٹوٹی پھوٹی درخواست عالی مرتبت محترم عزت مآب اوریا مقبول جان صاحب کی خدمت میں پیش کروں کہ آپ قریب سے جانتے ہیں، آپ اقبال شناس بھی ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بھی کثرت مالک ارض و سما نے آپ کو عطا فرمائی، آپ کو ایک معرفت دی ہے، مالک نے ایک ویژن دیا ہے۔ اقبال شناسی کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے، اور اقبال کی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اقبال کا یہ شعر ہم عام پڑھ لیتے ہیں، یہ میرے اور آپ سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف حدیث کا ترجمہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج امت کو بالخصوص اور اہل پاکستان کو بالخصوص جتنی اجتماعی توبہ، فکر اور اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ التجا پیش کرنے کی ضرورت ہے، وہ میں نے اپنی حیاتی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ ہم نے اسے پڑھا ہے، ہم نے بلال، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ امیہ بن خلف اور اس کے کرندوں کے تشدد کہانیوں میں پڑھے ہیں، اسلامک ہسٹری میں ہم نے پڑھا ہے کہ اہل بدر کس طرح نہتے تھے اور مد مقابل کتنا سپہ سالار اور کتنے امپاورڈ تھے۔ ہم نے کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، اور آج کا نوجوان، آج کی مائیں بہنیں بیٹیاں، آج کا پاکستان جس ہستی کے نام پہ لیا گیا، جس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ لیا گیا، ان کے نام نامی پہ اللہ نے یہ اعزاز دیا، اس امت قوم کو، اپنی مخلوق کو تحفہ دیا، آج ان کے نام لیواؤں پہ سرزمین لاہور پہ جو کچھ ہو رہا ہے، آنکھیں دیکھتی ہیں سب کی۔ اللہ تعالیٰ پناہ عطا فرمائے۔ میں ایمانداری کے ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ ہم اجتماعی توبہ کی کوشش ضرور کریں۔ پیر صاحب، آپ بھی معاملات کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں، میری سادہ سا سوال ہے
کہ بہت ساری اذیتیں آتی ہیں، کبھی مہنگائی کا عذاب آ جاتا ہے، کبھی دشمن کی طرف سے سازش ہو جاتی ہے، کبھی اندرونی معاملات میں خرابی ہو جاتی ہے، بحیثیت پاکستانی ایک کے بعد ایک اذیت آتی ہے، مسائل آتے ہیں۔ کرونا نے پوری دنیا کو جکڑ کے رکھ دیا۔ توبہ، اجتماعی توبہ کا طریقہ میں آپ سے سمجھنا چاہوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ شکریہ جناب آپ کا، آپ نے یہاں پہ موقع دیا۔ اللہ ایک آپ سے راضی۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد پاک فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر بارش نہیں برستی تھی، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو ایک مقام پہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے اللہ کے حضور التجا کی، یا پروردگار ہم پہ بارش عطا فرما، تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی بڑے برتا حیرت میں عرض کیا، یا پروردگار عالم یہ کیا ماجرا ہے، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اے موسیٰ، تیری دعا اس لیے نہیں قبول کی گئی کہ تیرے اس لشکر میں ایک بندہ ہے جو غیبت خور ہے، چغل خور ہے، اس لیے جب تک وہ تیری جماعت میں شامل ہے دعا نہیں قبول ہوگی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بھی کون ہے بندہ وہ ہماری جماعت سے باہر نکل جائے، اس کی وجہ سے ہماری دعا نہیں قبول ہو رہی۔ اب جب اس بندے کو پتا چلا، دیکھیں رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، اور یہ ماہ رمضان المقدس یہ توبہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے، انسان کے لیے توبہ کر لے، ہر وقت وہ دروازے کھول کے رکھتا ہے۔ جب اس بندے کو پتا چلا کہ میرے لیے یہ کہہ رہا ہے غیبت خور تو میں ہوں، چغل خور تو میں ہوں، تو جب اس نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، یا اللہ کریم مجھے بتا دے وہ کون ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ چغلی کی وجہ سے تو میں تیری دعا نہیں قبول کرتا، تو میں بھی اس کا نام دے کے چغلی کروں۔ اب اس بندے کو پتا چلا کہ میرے لیے اب کوئی راستہ نہیں ہے، تو جب اسے یہ پتا چلا تو اس نے پردہ رکھا۔ اب اسے پتا چلا کہ اب میرے لیے کچھ نہیں، اس نے کہا اللہ کریم تو میرے عیبوں سے واقف ہے، میں تیری بارگاہ میں تیری ذات کو گواہ بنا کے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دے، آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو فوراً بغیر بادل فوراً آئے اور فوراً چم بارش برسنی شروع ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ کریم اب کیا بنا؟ فرمایا اس میرے بندے نے توبہ کر لی، میں نے معاف کر دیا، توبہ قبول ہو گئی۔ توبہ قبول ہو گئی۔ پروفیسر صاحب اس بات سے اگر لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اجتماعی توبہ سے پہلے انفرادی توبہ زیادہ ضروری ہے۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جیسے میں آپ کو اکثر یہ عرض کرتا ہوں، بڑا معروف فرمان ہے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ جس طرح نبیوں میں میرا رتبہ ہے، کیا بات، امتوں میں میری امت کا رتبہ ہے، سبحان اللہ، الہامی کتابوں میں میری کتاب کا رتبہ ہے، اور یہ عشرہ رحمت ہے۔ اگر ہم اللہ کے حضور جھک جائیں اخلاص کے ساتھ، حسن نیت کے ساتھ، وہ کہتے ہیں توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، وہ توبہ ہم کر لیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی پہلی یہ ہے کہ اللہ سے عہد کر لیا جائے یا باری تعالیٰ میں اپنے قول سے، فعل سے، زبان سے دوبارہ یہ غلطی نہیں کروں گا عمر بھر کے لیے۔ تو وہ جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے نا، وہ ایک لمحے میں کیفیت پلٹ دیتا ہے۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے، یہ نص قرآن ہے۔ میاں صاحب میں آپ کو پہلی گفتگو کے ایڈیشن میں عرض کر دوں، اللہ کا وعدہ ہے اپنے محبوب سے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے افضل ہے، سبحان اللہ، بہتر ہوگی۔ فَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور محبوب آپ نے پریشان نہیں ہونا، اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک آپ کا دشمنی، ہم تو اے ابابیلوں سے ہاتھی مروانے والے اللہ، ہماری تو بساط کمزور ہو گئی، ہمیں تو تقسیم کر دیا گیا، ہمیں ڈرا دیا گیا، ہم تو کمزور ہیں، لیکن تو بڑی غیرت والا رب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب ہمیں وہ تو بلاتا ہے جی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 136 میں سب بڑی وضاحت کے ساتھ اس نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور جب ان میں سے کوئی غلطی کر لے نا، کبیرہ گناہ کر لے، وہ اللہ کا ذکر کرے، اللہ سے استغفار کرے، اور اللہ سے بڑھ کے کون گناہ بخشنے والا ہے؟ سبحان اللہ، بہت بڑی خوبصورت، خوبصورت بہت بات کی، خوبصورت۔ اور توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے، اور رمضان میں اگر ہم بات کریں تو توبہ کے حوالے سے ہمارے پاس بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اور اپنی توبہ قبول کروانے کا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं लाहौर रंग की लाइव ट्रांसमिशन और हम बात कर रहे हैं आज के इस शो में ख़ास तौर पे तौबा के हवाले से, तौबा की ज़रूरत क्या है, तौबा की अहमियत क्या है और फजीलत के हवाले से। अभी हमें ज्वाइन किया है जनाब इलामा आबिद रज़ा कादरी साहब ने। सर वेलकम कहते हैं आपको अपने शो में। और हम जैसा कि आप सुन रहे हैं, हम बात करें तौबा के हवाले से, तो मेरे पास एक सवाल है मोहतरम पीर वारिस अली तैयबी साहब आपके लिए। आप खलीफा मिजाज भी हैं हज़रत करमा शरीफ साहब से, तो मुझे ये बताइएगा कि कुछ लोग इस बात को बुनियाद बनाकर भी गुनाह करते हैं कि मगफरत हो जाएगी, इस सिलसिले में क्या कहना है कुरान का? मग़फ़िरत का मतलब ये है कि तौबा होती तब है जब बंदा किसी गलती से रुक जाए। तो ये माह रमज़ान मुबारक की जो ये पहर जा रहे हैं, ये पूरी उम्मत के लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकम रमज़ान मुबारक जब आता है तो उस वक़्त अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पाक निदा फरमाती है कि जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाएं। तो ये मैसेज है हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है कि हम सब खुशी के साथ माह रमज़ान मुबारक में जितने भी गुनाह करते हैं, गलतियाँ करते हैं, उनसे हट कर अपने रब की तरफ रजू कर लें। तो इसीलिए रजू करने का मकसद ये है कि जब इतना बेनिफिट आपका परवरदिगार आपको अता फरमा रहा है तो फिर हम किस लिए जाते हैं? आप देखें कोई भी गुनाह 12 घंटे या 16 घंटे बंदा रोज़ा रखे तो ये 12 घंटे की परहेजगारी हमें ये मैसेज देती कि इंसान के अंदर हर कुव्वत मौजूद है। वो जो इकबाल ने कहा ना, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो आज हजूर की गुलामी की ज़रूरत है, हजूर की मोहब्बत की ज़रूरत है। ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर सब इसी सवाल में एक ज़िमनी गुफ्तगू करना चाहूँगा कि माशरे में हम आम तौर पर देखते हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ है इस बात पर भी, लेकिन मैं उस पर नहीं, उसको फिल्टर नहीं करूँगा, कि हम मजाक बांधते हैं मजहबी मामलात में भी, अपनी आपस की गुफ्तगू में। मिसाल के तौर पर एक बात कही जाती है, बहुत कॉमन है, कि कलमा पड़ा है जन्नत में तो जाना ही जाना है, तो क्यों ना अगर खुदा न खास्ता कोई दोज़ख के रास्ते से होके भी आ गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, जन्नत में तो जाना ही है। हम भूल जाते हैं कि दोज़ख कितनी ख्वार कर देने वाली जगह है। इस पर क्या कहना चाहिए? ये तो गुनाह इस बुनियाद पर कर लेते हैं। सैयदना उस्मान गनी जिन्होंने तकरीबन 2 से 3 मरतबा हजूर ने फरमाया कि मैं जन्नत फरोख्त करना चाहता, कोई है खरीदार? तो सैयदना उस्मान गनी ने 2 या 3 मरतबा जन्नत गालबन खरीदी, एक हजार ऊंट आपकी नज़र करके खरीदी। तो जब सैयदना उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला कब्रस्तान से गुजरते या कब्र के पास से गुजरते तो हिचकियाँ लग जाती, रोते, ज़ारो कतार रोते। लोग पूछते, और ज़ुन्नूरैन भी हैं, 2 नूरों वाले भी हैं, नबी की 2 बेटियां भी हैं और खलीफा भी हैं और अशरा मुबशरा में भी है। तो जब कब्रस्तान से गुजरते तो हिचकियाँ लग जाती, रोते। लोग पूछते कि ए उस्मान तुम भी रोते हो क्या? फरमाया कि मैंने हजूर से सुना है कि कब्र वो मकाम है जहाँ पे इंसान ने अकेले होना है, तो इसलिए मैं रोता हूँ कि जब उस्मान यहाँ पे होगा तो जब उनको सब बेनिफिट है। तो हम क्या है आज यही चीज़ भूल गए कि वो कहते हैं कि भटके हुए आँखों को फिर सूहे हरम ले चल, देखा है जो कुछ मैंने वो औरों को दिखला दो। ये चीज़ इलामा साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया, इलामा आबिद रज़ा कादरी साहब ने, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान में बरकत अता फरमाए और हमें सीखने की तौफीक अता फरमाए। इलामा साहब, रहनुमाई चाहेंगे कि तौबा पर जब बात की जाती है तो नॉर्मली हम ये समझते हैं कि तौबा एक बार कर ली, ठीक है, अल्लाह ताला ने माफ़ फरमा दिया, अब उसके बाद फिर से एक नया सिलसिला शुरू हो जाता है। हालांकि जो शरा और मजहब बताता है वो यही बताता है कि तौबा होती ही इस बुनियाद के साथ है कि मैंने इरादा कर लिया, अल्लाह से वादा कर लिया कि अब मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। इस पर थोड़ी रोशनी फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। आपका सवाल बहुत अहम है। हम कुरान का अगर मुताला करते हैं तो हम पर आज जितनी भी मुसीबतें, परेशानियाँ, इसका हल अगर अल्लाह ने कुरान में दिया है तो वो इस्तिग़फ़ार दिया है, तौबा दिया। मैंने जो कुरान पाक की आयत बयान की हैं, अल्लाह फरमाता है इस्तग़फ़िरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, वो बहुत बड़ा गफ़्फ़ार है, गुनाहों को बख्शने वाला है। जब इंसान को अल्लाह ताला बख्श देता है
انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، پھر موسلادھار بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں یہ استغفار کے بعد ہے۔ انسان کی جب توبہ قبول ہوتی ہے، انسان جب رب کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ کی ساری نعمتیں اسی کے لیے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں، آپ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے عرض کی، یا حضرت حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کہاں سالی ہے، بارشیں نہیں ہو رہی، پریشانی کا عالم ہے۔ آپ نے فرمایا رب کی طرف سے رجوع کرو، استغفار کرو۔ دوسرے شخص آ گئے، یا حضرت بڑی پریشانی ہے، حالات کی تنگی ہے، بیماریاں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے شخص آ گئے، یا حضرت گھر کے اندر بس ایسے حالات ہے کہ بیماریاں ہی بیماریاں جنم لی جا رہی ہیں، فرمایا استغفار کرو۔ 4 مختلف قسم کے سائل آئے، آپ نے چاروں کو یہی جواب دیا۔ تو کسی نے پوچھا حضور 4 مختلف طرح کے سوال آئے، آپ نے جواب استغفار ایک ہی دیا۔ فرمایا رب کا قرآن پڑھ کے دیکھو، اللہ نے فرمایا ہر مصیبت کا حل استغفار میں۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کا جب دروازہ کھل جاتا ہے تو پھر ساری مصیبتیں چلی جاتی ہیں۔ آج جتنی پریشانیاں جتنی مصیبتیں ہیں وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ آپ کا سوال، اب جب ہم توبہ کی طرف بڑھتے ہیں، ایک گناہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہم کہتے ہیں کہ شب برات آئی، ہم نے استغفار کر لیا، توبہ کر لی، ہم سمجھ گئے کہ ہم تو گناہوں سے پاک ہو گئے، اب نئے سرے سے پھر وہی معاملات، اسی طرح گناہ، جھوٹ، چغلی، غیبت، یہ سارے قسم کے گناہ اسی طرح جاری و ساری۔ اور سوچ یہ ہوتی ہے، میری بہن نے سوال کیا کہ سوچ یہ ہوتی ہے کہ آگے پھر شب قدر آئے گی تو پھر معافی مانگ لیں گے۔ بھائی ہمیں یہ بھی تو دیکھیں کہ شب قدر نصیب ہوگی بھی کہ نہیں، اور قبول ہونا بھی اللہ کی مرضی، قبولیت بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اب کس دل سے ہم دعا مانگ رہے ہیں، وہ قبولیت کا وقت ہے بھی کہ نہیں۔ ویسے تو رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان، یہ ایک ایک لفظ پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے ہو کیا گیا ہے، کس چیز نے تجھے غرور میں ڈال دیا کہ تو اپنے رب کریم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تیرا تو رب وہ ہے جو کریم ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتی اس لیے کہ اس نے جنم دیا، تو رب کہتا ہے الذی خلقک کا، رب تو وہ ہے جس نے تجھے تخلیق کیا ہے، تو وہ اپنے رب سے کیوں دور بھاگتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم، آج ہمیں اجتماعی طور پر رب کے حضور جھکنے کی ضرورت ہے۔ کرونا وائرس آ گیا، اس سے پہلے ہماری معیشت کا حالت دیکھ لیں، بیماریاں ایسی ایسی جنم لے رہی ہیں کہ آج تک ہم نے نام تک نہیں سنا تھا۔ علامہ صاحب کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہو گئی؟ انسان توبہ کرتا ہے اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے، کیا کوئی ایسا پیمانہ بھی ہے کہ ایک گناہ گار کو اس چیز کا ادراک ہو جائے کہ میری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہوئی ہے، یا یہ معاملات اللہ کے پاس ہی ہیں؟ قبولیت کی توبہ کے کچھ آثار تو ہوتے ہیں، ان آثار میں سے یہ ہے کہ انسان کا دل پھر وہ نیکیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اذان ہو رہی ہے، پہلی زندگی غفلت میں گزری، اب استغفار کر لیا، توبہ کر لی، اب دل کے اندر جب محبت پیدا ہو جاتی ہے، جب دل کے اندر وہ لگن آ جاتی ہے، اذان ہوئی، بچہ جو ہے وہ چل کے مسجد میں چلا گیا، اس کا دل عبادت کی طرف آ گیا، اس کا رجوع وہ رب کی طرف ہو گیا، یہ علامات ہے توبہ کی قبولیت کا۔ انسان جب اس کا دل چاہتا ہے عبادت کی طرف، اس کا دل چاہتا ہے اللہ کے ذکر کی طرف، اس کا دل چاہتا ہے کہ میں رب کی طرف بڑھوں، میں نیکی کے کام کروں، میں خدمت خلق کروں، میں لوگوں کے لیے بھلائی کے کام کروں، یہ ساری علامات ہیں اس کی توبہ کی قبولیت کی۔ جب انسان اپنی توبہ اس کی قبول ہوتی ہے تو پھر نیکی کی طرف بڑھ جاتا ہے وہ۔ سبحان اللہ جی، بہت خوبصورت انداز میں بالکل توبہ کے اوپر تو ہم جتنی بھی گفتگو کریں کم ہے، بہت ساری اس وقت جو ہمیں آڈینس دیکھ رہی ہے۔ پروفیسر صاحب آپ بتائیے گا کہ توبہ کی اقسام کے حوالے سے کیا کہنا ہے؟ قرآن پاک نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 2 باتیں یہاں آپ کو مجھے ٹائم دیجیے گا۔ ایک تو اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایک مکمل توبہ ہے جس میں آپ کمٹ کر لیتے ہیں کہ باری تعالیٰ، حضور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
ایک صحابی کے گھر میں ہم گئے، صحابی کے گھر میں، تو اس کا وقت نزاع تھا، تو حضور نے ارشاد فرمایا بھی توبہ کرو اللہ سے۔ اب وہ زبان سے نہیں کچھ بول سکا، تو اس نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ بلند کیا، اور کچھ لمحوں بعد حضور نے تبسم فرمایا۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو کچھ نہیں بول سکا، تو آپ نے تبسم فرمایا، تو آپ نے فرمایا اس نے جس دل سے اللہ کی طرف آنکھیں اٹھائیں تو مالک نے اس کے حال کو قبول فرما لیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ اب حضور نے ایک واقعہ بیان فرمایا بڑا خوبصورت، بنو اسرائیل کے ایک بندے کا، توبہ اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی نہ ہو۔ اللہ خود فرما رہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کو وہ خطا کار بہت پسند ہے جو خطا کر کے فوراً اس کے حضور جھک جائے، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ جو اپنی غلطیوں پہ ڈٹے نہیں رہتے، اس پہ مطلب وہ اتراتے نہیں ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ قبول فرماتا ہے۔ حضور نے اس بنو اسرائیل کے بندے کا واقعہ بیان کیا جی کہ اس نے 99 لوگ قتل کیے، 99 لوگوں کا قاتل تھا۔ دل میں یہ خیال آیا کہ اب توبہ کر لی جائے۔ وہ نکلتا ہے تو اسے ایک بندہ ملتا ہے کہ جناب عالم سے کہہ لیں، کسی راہبر سے پوچھتا ہے کہ جی توبہ کی کوئی گنجائش ہے؟ یہ دیکھیں حضور نے یہ بیان فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس عالم نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ کیسے پوسیبل ہے، 99 مارے ہو ہی نہیں سکتا۔ اب جس نے 99 قتل کیے ہوں گے غصہ بھی ہوگا، جوان بھی ہوگا۔ اس نے کہا اچھا جب ہو نہیں سکتا تو ایک یہ رہ گیا ہے، 100 پورا ہو جائے۔ اس نے اس پادری کو یا اس راہبر کو بھی قتل کر دیا، اپنے گناہ میں مزید آگے بڑھ گیا، اس 100 ہو گئے، وجہ سے کہ امید نہیں۔ اس نے جو کہی بات، اب وہ تھوڑا اور آگے جاتا ہے۔ ایک چرواہا جو روایت ملتی ہے، گڈریا پھر رہا ہے سادہ آدمی، اسے وہ پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے جناب مجھے تو نہیں پتا، میں تو ہوں بڑا نکما آدمی، میں اتنا قابل ہوتا تو یہ کام کرتا۔ ہاں البتہ وہ جو بستی ہے نا اس طرف، اس میں کوئی اللہ والے ہیں، اہل علم ہیں، اللہ والے ہیں، ادھر رجوع کر لیں، شاید مالک آپ کی توبہ قبول کر لیں، کوئی راستہ نکل آئے۔ اب وہ یوں نیت کرتا ہے، میاں صاحب اس کی روح کف سے انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اب معاملہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کریم مختصر میں اختصار کے ساتھ کروں، اللہ کریم فرماتا ہے اس کو بخش دیا جائے، اس نے نیت توبہ کی کر لی تھی اور میرے صالحین، میرے بندوں کی طرف جانے کا اس کا ارادہ تھا۔ اب یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پہ کتنا انعام ہے۔ ایک روایت میں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب سلام بھیجتا ہے آپ کے لیے اور فرماتا ہے کہ آپ کا امتی اگر فوت ہونے سے 1 سال قبل توبہ کر لے گا تو میں اس کی قبول کر لوں گا۔ جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جبریل یہ تو مہلت بہت زیادہ ہے، یہ ہے وہ 70 ماہوں والا پیار، وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا یا رب حبلی امتی، یہ ہے وہ دعائے رسالت ماب، یہ رحمت عالم کا پیار ہے امتی کے ساتھ۔ جبریل پھر حاضر ہو جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، واپس پلٹ کے آتا ہے، ایک روایت میں 6 ماہ، سرکار فرماتے ہیں جبریل نہیں میرا امتی، 6 ماہ کا عرصہ بھی زیادہ ہے۔ جبریل علیہ السلام پھر تشریف لے جاتے ہیں، پھر آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 مہینہ۔ حضور پھر فرماتے ہیں جبریل مہینہ تو بہت زیادہ ہے، میرا امتی کمزور ہے۔ پھر 1 دن پہ بات آتی ہے، جبریل 1 دن بھی زیادہ ہے۔ کہا میرے محبوب پریشان نہ ہو، یہاں تک کہ حلق میں جان آ جائے اور آپ کا امتی توبہ کر لے تو میں اس کی توبہ بھی قبول کر لوں، آخری سانس تک، آخری سانس تک۔ آپ کو پتہ ہے انسان کی جو جان ہے پاؤں سے نکلتی ہے، انگوٹھوں سے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک روایات میں ہے، یہاں تک ٹخنوں تک، پھر آگے حلق تک اگر اللہ توفیق دے دے۔ اور اس پہ پھر وہی بات ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے، محبت کے لیے، ان کی غلامی کے لیے اتنا تو کر جائیں، اتنی کاوش، اتنا میسج، اتنی سٹرگل تو کر جائیں کہ روح جب میرے پیرانے خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے دیکھو میرا فقیر آ گیا۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت انداز میں پروفیسر صاحب رہنمائی فرما رہے تھے۔ ناظرین، میں صرف اتنی دستبستہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آج کا ہر ظالم توبہ ضرور کرے۔ پتہ نہیں کتنا وقت باقی ہے،
तौबा ज़रूर करें, उम्मत दो राह पर खड़ी है। अल्लाह ताला आफियत का मामला फरमाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखें कि जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, रमज़ान शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम जब मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ ला रहे हैं तो पहली सीढ़ी पे कदम रखते हैं तो फिर कहते हैं आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखते हैं आमीन। सहाबा ने अर्ज़ की या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज से कबल तो ये चीज़ नहीं देखी, लेकिन आज क्या नया हुक्म आया। फरमाया जब मैं पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने एक किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ दुआ फरमाई, और दुआ ये फरमाई कि ए अल्लाह उसकी नाक खाक आलूद हो जाए, वो तबाह बर्बाद हलाक हो जाए शख्स जो रमज़ान का महीना पाए तौबा करवा के अपनी बख्शिश ना करवा सके। जब दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने दूसरे किस्म के लोगों के ख़िलाफ़ दुआ की, और दुआ ये थी कि या अल्लाह वो भी हलाक हो जाए, उसकी नाक भी खाक आलूद हो जाए जो अपने वालिदैन या किसी एक को बुढ़ापे में पाए और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल ना कर सके। और तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फिर तीसरी किस्म के लोगों के खिलाफ दुआ की, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह वो भी हलाक हो जाए, उसकी नाक भी खाक आलूद हो जाए कि जिसके सामने आपका नामे नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और आप पे दरूद ना भेजे। इस हदीस पाक के पहले हिस्से की तरफ देखें तो जो रमज़ान की घड़ियाँ जा रही हैं, अगर इसमें भी हम गफलत में गुजार दें और इस रमज़ान में भी रब की तरफ रुजू ना हो, और मैं यहाँ पर एक मुख्तसरन बात करता चला जाऊँ, कुरान ने जो हमें इस्तिग़फ़ार के लिए जगह बताई है वो भी अल्लाह ने फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक। ये गुफ्तगू का इब्तदाई हिस्सा जो प्रोफेसर साहब बयान फरमा रहे थे कि रुजू करने तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की तरफ। अल्लाह ने फरमाया अगर किसी से कोई अपनी जान पे जुल्म कर बैठे, कबीरा गुनाह सरजद हो जाए, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, ए महबूब आपके पास आए, आपके पास आके आपसे सिफारिश करवाए, तब मैं उसकी तौबा को कबूल करूं। आज कायनात के अंदर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जाएं और हमारे खेल कूद हंसी मजाक सब कुछ उसी तरह हो, तो ये हमारे इश्क़ रसूल का दावा कहाँ गया। इसलिए रुजू करने तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुजू करे, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का वसीला सिफारिश दे के रब से मांगे, अल्लाह ताला ज़रूर। जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, अल्लाह ताला हमें हकीकी तौबा की तौफीक अता फरमाए और वो तौबा हमें बहैसियत मुसलमान और उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब फरमाए, जो तौबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को अपने सहाबा के ज़रिए सिखाई है। और अगर हमारी गुफ्तगू में अमल नहीं है, हमें अल्लाह ताला ऐसा ना बनाए और हमें इससे पनाह अता फरमाए। मैं इस महफिल से रुखसत से पहले चाहूँगा जनाब मोहतरम कारी ज़फ़र अली चिश्ती साहब से कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें इस महफिल से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। दिल में किसी को बसाया न जाएगा, दिल में किसी को बसाया न जाएगा, ज़िक्र रसूल पाक